السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی اور میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ بہت سی توجہ طلب باتیں ہیں اور بہت سی غور و فکر کرنے والی باتیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملات دن بدن گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن خوفناکی اور ہولناکی کی طرف بڑھ رہے ہیں ملکی معاملات۔ دنیا اس وقت یوں سمجھیں کہ آگ کے دہانے پر ہے، تباہی اور بربادی کے دہانے پر ہے، اور تیسری عالمی جنگ چھڑنے کے آثار جو ہے وہ دن بدن شدید، گہرے اور واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ اس ساری بین الاقوامی سچویشن میں پاکستان جو ہے اس کا ایک اہم کردار ممکن ہونا تھا، جس سے روکنے کے لیے پاکستان کو اندرونی چپکلش اور فشار اور خلفشار کا شکار بنایا گیا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب تک ہم بین الاقوامی پولیٹیکل، سوشو پولیٹیکل اور اکنامک صورتحال کو نہیں سمجھیں گے اور اس کے پرسپیکٹو میں، اس کے تناظر میں پاکستان کے سیاسی حالات کو اور پاکستان کے معاشی اور حتیٰ کہ معاشرتی حالات کو بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہمیں صحیح صورتحال سمجھ نہیں آ سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ ورلڈ جو ہے نا، گلوبل ورلڈ ہے۔ یہ ایک ولیج کے طور پہ پیچھے انہوں نے 20-30 سال کوشش کی ہے کہ ہم دنیا کو ایک گاؤں کی صورت میں لے آئیں، جہاں پہ یعنی کہ جتنے، اب گاؤں کی صورت سے مراد یہ ہے کہ جو پروڈکشن ہے، جو کمپنیاں ہیں، وہ ہر جگہ پہ ہر کمپنی کا مال موجود ہو، اور مارکیٹیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوں، اور پروڈیوسرز جو ہیں، صنعت کار جو ہیں، چیزیں بنانے والے جو ہیں، مینوفیکچرر جو ہیں، جو کاروباری ہیں، بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں، ان کی رسائی ایک گاؤں تک ہو۔ آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ شروع میں یہ بڑے کمپنیوں کے جو پانی آئے، دودھ آئے، یہ ہمیں بڑے شہروں میں بڑے سٹوروں پر ملتے تھے۔ اب آپ کسی دور دراز کے دیہات میں بھی چلے جائیں نا، تو ملٹی نیشنل کمپنی کا دودھ وہاں پڑا ہوگا، اور لوگ وہ دودھ خرید رہے ہوں گے اس گاؤں سے بھی کہ جہاں سے وہ یعنی اس اپنے جتنا پانی جتنا بیچتی ہیں یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں، جتنے پیسوں میں، اس سے بھی کم پیسوں میں وہ 1 لیٹر دودھ لیتی ہیں، اور اس کے بعد دگنی قیمت پہ وہی کسان ان سے وہ دودھ واپس لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ پورا جال سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر دیکھیں پاکستان جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے، اور بیچارہ وہ کتنا گھیراؤ میں ہے۔ اس وقت جو یوکرین اور رشیا کی جنگ ہے، اس نے پوری دنیا کی معیشت کو ہلا کے رکھ دیا۔ اچھا، معیشت کو کوئی بھی ملک ہو، اس کی معیشت اگر برباد ہوتی ہے تو اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بینیفیشری کوئی نہ کوئی ہے یا نہیں ہے۔ جو بھی کوئی دنیا میں کام ہوتا ہے اس کا کسی نہ کسی کو فائدہ ہوتا ہے، کسی کو نقصان ہوتا ہے۔ جنگ ہوتی ہے نا تو تابوت زیادہ بکنا شروع ہو جاتے ہیں، کفن دفن کے اہتمام والے پیسے بنانے شروع کر دیتے ہیں۔ جنگوں میں بھی لوگ پیسے بناتے ہیں۔ دہشت گردی ہوتی ہے تو ملکوں کی جو سیاسی استقامت ہے، استحکام ہے، اسٹیبلٹی ہے، وہ مجروح ہوتی ہے، تو اس سے بہت سارے لوگوں کو اپنے نئے کاروبار شروع کرنے اور اس ملک کے اوپر معاشی طور پر تسلط قائم کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ دہشت گردی بھی کہیں نہ کہیں جا کے ہتھیار ہے، اور یہ جنگیں بھی ہتھیار ہی ہیں۔ اور زیادہ تر دنیا میں جنگیں ہوئی بھی جو ہے وہ منڈیوں تک رسائی کے لیے، منڈیاں چھیننے کے لیے، مارکیٹیں چھیننے کے لیے۔ جیسے چین کہتا ہے جی کہ میں پوری دنیا تک چلا جاؤں راہداریاں بنا کے، اور ان کی مارکیٹوں تک اپنا سامان پہنچاؤں اور وہاں سے خریدوں۔ اسی طرح ہر ملک چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں کچھ بیچنے اور کچھ خریدنے کے لیے ملے، کیونکہ پورے ملکوں کی، دنیا کی اکانومی اسی پہ چل رہی ہوتی ہے۔ اس میں کچھ لوگ ایسے آ جاتے ہیں جو مار دھاڑ کے ذریعے یہ کرتے ہیں، کچھ لوگ پرامن رہ کر کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان ان ملکوں میں سے ایک ہے جو پرامن طور پر دنیا کے ساتھ معاشی تعلقات اور سماجی تعلقات رکھنا چاہتا ہے۔ ہم جنگ کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں، نہ ہماری فوج نہ ہماری عوام، اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے لیڈرز بھی جو ہے یہ بھی نہیں چاہتے۔ اس پہ میرا کنسنسس ہے، کیونکہ ہم کمزور بھی ہیں اور ہم پرامن بھی ہیں، دونوں چیزیں ہیں۔ پرامن بھی ہیں، ہمیں کوئی چھیڑے گا تو جواب دے دیں گے، یہی ہمارا سٹینڈ رہا ہے کہ ہمیں کوئی چھیڑے گا تو پھر ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ اس وقت ملک جو ہے، ہمارے ناعاقبت اندیش لیڈرز جو ہیں اور جو ہماری قیادت ہے،
وہ اپنے اقتدار کے لالچ اور اس کے اندھے پن سے باہر نہیں آ رہے، اور نام لے رہے ہیں ملک کی محبت کا نا۔ اچھا، ابھی مثال کے طور پہ اس وقت جو پی ڈی ایم جو ہے، یہ ان کے اجلاس اور ان میں زیادہ تر جو انفلوئنسر زرداری صاحب جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ہو یہ حکومت جو ہے وہ 1.5 سال مکمل کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو بائیڈن کے ساتھ انہوں نے بتایا جی بائیڈن میرا دوست ہے، اور امریکہ بھی اس وقت یہی چاہتا ہے، اور امریکن بلاک اسکواڈ جو بھی کانفرنس ہونے جا رہی ہے جاپان پہ، امریکن بلاک جو ہے وہ بلاک جو اس وقت ایشیا میں چین اور رشیا اور پاکستان کو پیچھے دھکیلنا چاہتا ہے، کہ چائنا، رشیا، یہ خاص طور پہ 2 ملک، اور اس کے بعد ایشیا کے دوسرے ملک جو ہیں، انڈیا تو چونکہ ان کے ساتھ ہے، اس میں ایران بھی اب شامل ہو گیا، ابھی سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک بھی شامل ہونے جا رہے ہیں۔ وہ اس وقت بلاک یہ چاہتا ہے جس میں یورپ بھی شامل ہے، جس میں برطانیہ بھی شامل ہے، امریکہ کے ساتھ آسٹریلیا بھی شامل ہے، جاپان بھی شامل ہے، یہ بڑے ملک ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ایشیا جو ہے وہ معاشی طور پر، اقتصادی طور پر غالب نہ آ جائے، دنیا کے اوپر جو ہے وہ تسلط اپنا معاشی نہ قائم کر لے، جبکہ اس خطے کے لوگ جو ہیں، جو چائنا جو ہے، جو رشیا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ پہلے تو ڈالر کی مناپلی ختم ہو، کہ وائی ڈالر، کہ ایک صرف جو امریکہ کچھ بھی نہ کرے اور اپنے ڈالر کی وجہ سے وہ پوری دنیا کو ایکسپلائٹ کرے، پوری دنیا کی معاشیات کے ساتھ وہ کھیلے اور کھلواڑ کرے، کبھی ڈالر اوپر کبھی نیچے۔ ابھی ان لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی جی ڈالر نیچے نہیں ہو رہا، نیچے نہیں ہو رہا، 2 معاہدے کر لیں یوان اور روبل کے ساتھ، 2 معاہدے کر لیں ٹریڈ کے، آئل کے کر لیں، کسی اور چیزوں کے کر لیں، اور وہ یہ کریں کہ جی ہم آپ کو جو ہے وہ یوان اور روبل میں پیمنٹ کریں گے۔ پاکستان میں روبل اور یوان کی پالیسی بنا دیں کہ یہ اس میں اندرونی طور پہ، بیرونی طور پہ اس کو پرائرٹی، ڈالر پر پرائرٹی دی جائے۔ ڈالر آپ دیکھیے گا کہاں دھڑم سے گرتا ہے، لیکن چونکہ یہ ان کے یہ ایکچولی خود ذہنی طور پر ہمارے مقتدر جو لوگ ہیں ہمارے، یہ ذہنی طور پر اور کسی اور سطح پہ بھی جو ریلیشنز ہیں ان کے، یہ ایکچولی ڈالر کے ہی تسلط میں ہیں، ڈالر کے غلام ہیں، یہ ڈالر کی پالیسیوں سے نکل ہی نہیں سکتے، نہیں نکلیں گے۔ اس وقت جو ہے وہ ایک طرف جو دنیا ہے وہ روس کو اور چائنا کو پیچھے دھکیلنے کے لیے پاکستان جیسے لوگوں کو انگیج کیے ہوئے ہے۔ یہ جو دوسری دنیا ہے، مغربی دنیا کہہ لیں اس کو، امریکن بلاک کہہ لیں، یہ جو ملک میں نے آپ کو گنوائے ہیں۔ اچھا، اب پاکستان نے تو یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ چین اور روس کے ساتھ کھڑا ہے، یہیں پہ آ کے انہوں نے گڑبڑ کی، اور جب یہ گڑبڑ کی تو اب ان کو اگلی گڑبڑ، ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ ملک جو ہے الیکشن نہ ہو، کوئی حکومت نہ آئے، اور یہ حکومت کامیاب نہ ہو۔ یہ اگر سمجھ رہے ہیں نا کہ 1.5 سال یہ لے لیں گے اور ان کو مل گیا تو ان کو ملک جو ہے وہ سنبھالنے کا موقع مل جائے گا، کبھی ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ملک کو زیادہ خلفشار کا اور کیوس جو ہے نا، کیوس، بدامنی، انارکی کا شکار کیا جاتا رہے گا، تاکہ ہمارا دھیان ہی اس طرف نہ جائے، اقتدار کے علاوہ، سیاسی تصادم کے علاوہ ہمارا ملک کی معیشت پر دھیان ہی نہ جائے، ملک اندرونی خلفشار کا شکار رہے گا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جیسے ہی ہم کمزور پڑیں گے اور اندرونی طور پر اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے، آج لکھ لیں، یہی بھارت اٹھ کے آپ کو دھمکی دے گا اور وہ اپنی فوجیں جو ہے وہ بارڈر پہ لے آئے گا، اور ہمیں باہر سے دھمکیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ وہ اب تک آ گیا ہوتا اگر دوسری طرف چائنا نہ کھڑا ہوتا۔ یہ جیسے ہی ہمارا کیوس شروع ہوا ہے، چائنا نے لداخ کی دوسری طرف اپنی ایکٹیویٹی بڑھا دی ہے، وہاں پہ اپنے بڑے بڑے ٹاورز جو ہے وہ نصب کرنے شروع کر دی ہیں، اور اپنی وہاں پہ جو انٹرفیرنس ہے لداخ کے اندر، وہ ٹیکنالوجی کی سطح پر بڑھا دی ہے، اور وہاں پہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ مختلف طرح کی انسٹال کی جا رہی ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ جس کے باعث ابھی تک بھارت نے یہ جرت نہیں کی پاکستان کے بارڈروں پہ فوج لانے کی، ورنہ پیچھے ہمیشہ یہی پریکٹس رہی ہے کہ ادھر ہم اندرونی خلفشار کا شکار ہوتے تھے، ادھر بھارت جو ہے وہ اپنی فوجیں لے کر آ جاتا تھا، روز دھمکی یہ وہ، اور انسرجنس جو ہوتی تھی سرحدی علاقوں کی خلاف ورزی قوانین کی وہ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اس وقت
یہ پی ڈی ایم ہو، شہباز شریف حکومت جو ہے، یہ بھی فوج کو اب کہہ رہی ہے، پوچھ رہی ہے کہ جی فوج اگر ہمیں یہ گارنٹی دے دے۔ عمران خان صاحب فوج کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی الیکشن نہیں ہوں گے تو میں نے نہ کسی کا فون سننا ہے، نہ بات سننی ہے، نہ نیگوسیشن کرنی ہے، نہ معاملات۔ یعنی اب ہو کیا یہ رہا ہے کہ فوج بھی اس وقت جو ہے وہ اس دباؤ میں لا کے اس کو ٹارگٹ کر کے فوج کا دھیان بھی اس طرف سے ہٹایا جا رہا ہے کہ وہی ملک کے لیے کوئی فیصلہ کر لے۔ یہ اب آپ چال دیکھیں کہ ایک انہوں نے پتہ کھیلا ہے کہ جی اس گورنمنٹ کو گرا دو، اور اس کے بعد وہ کس سب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان ٹارگٹ، فوج ٹارگٹ، پی ڈی ایم کے سیاستدانوں کی سیاست فارغ ہونے جا رہی ہے، عمران خان ٹارگٹ کر دیا گیا کہ اس کو ہٹا دیا گیا، اور ابھی بھی وہ اس کے لیے راستہ جو ہے اس کو آنے کے لیے راستے اس کے بند کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جب تک سارے مل بیٹھ کے یہ نہیں سوچیں گے، اور خاص طور پہ چونکہ اعلی کار بنے ہیں موجودہ حکومت اور پی ڈی ایم، یہ چونکہ انہوں نے سٹیپ لیا ہے انسٹیبل کرنے کا، گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کیا، انہوں نے انسٹیبل کیا، ان کا یہ جو ہے نا فرض یہ بنتا ہے کہ یہ اپنی سیاست بھی دیکھیں، ملکی معاشی صورتحال بھی دیکھیں، اور فوج کے اوپر بھی جو ہے نہ یہ پریشر ڈالیں، نہ پی ٹی آئی ڈالے، نہ عمران خان ان کا گھراؤ کرے، اور نہ جو ہے وہ اچھا۔ پھر اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ یہی امریکہ اور یہی جو طاقتیں ہیں ادھر، یہ ہمیں کہتی رہی ہیں ہمارے فوج کو کہ اس میں جیسے اپنی جنگوں میں ملوث کرنے کے لیے، روس کے خلاف، کبھی افغانستان کے خلاف، کہ جی ہم آپ کی مدد کریں گے، اور پھر یہ انکریج کرتی رہی ہیں مارشل لاز کو۔ اور جب مارشل لا آتے تھے تو پھر یہاں کی جو انہی کی پروردہ این جی اوز ہیں اور جو سوڈو دانشور ہیں کرائے کے، ان کو فوج کے پیچھے لگا دیا جاتا تھا، کبھی ڈان لیکس اور کبھی کوئی، کہ اب فوج، عوام کو فوج کے خلاف ابھارو اور نفرت پیدا کرو، اور عوام اور فوج کے درمیان خلیج پیدا کرو۔ ادھر خود کہتے تھے کہ ڈکٹیٹر کو ہم کتنی انہوں نے سپورٹ کی جب وہ مشرف صاحب تھے، اپنی جنگ میں بھی جھونکا اور پیسے بھی دیے، لیکن اس کے بعد انہی کو بلا کے کہتے رہے کہ ہم نے پیسے آپ کو غربت دور کرنے کے لیے نہیں دیے تھے، ہم نے طالبان کو مارنے کے لیے دیے تھے۔ تو یہ پیچھے ان کا مائنڈ سیٹ اور تھنک ٹینکس جو ہیں، ان کو سمجھنے کی اسی لیول پہ ضرورت ہے۔ یہ ہم جب تک گھومتے رہیں گے نا کہ جی آپ اس نے گالی دے دی، اس نے اس کو گالی دے دی، ثناء اللہ صاحب اب دیکھیں وہ اب کیسے وہ ہمارے وزیر داخلہ ہیں کہ ادھر وہ بشرا بی بی کو ٹارگٹ بھی کر رہے ہیں، اور ادھر ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے اس طرح خواتین کے اوپر، یہ یعنی چالاکی کے ساتھ گالی دے رہے ہیں کہ میں نے تو ان کا نام نہیں لیا، ریفرنس ان کا نہیں دیا، لیکن جوڑ دیا نام کے ساتھ۔ صحافیوں سے بڑی اس طرح بات کرنے کا کس کو سلیقہ کرنا ہے، صحافیوں سے زیادہ۔ تو اب اس میں سمجھ آتی ہے پیچھے نیت، کہ نیت میں نہ کوئی ان کے کوئی دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ اخلاقیات ہیں، نیت میں صرف یہ ہے کہ میں پکڑ میں بھی نہ ہوں اور گالی بھی دے دوں۔ حالانکہ میں نے خود جب یہ عمران خان صاحب نے جو مریم صاحبہ کے حوالے سے بات کی، تو میں نے میری پچھلی آپ ویڈیو دیکھ لیں کہ یہ بہت غلط کیا انہوں نے۔ اور آپ کو میں یہ بھی ایک بتا دوں کہ میں بہت سخت بولتا ہوں اور روسٹنگ بھی کی ہے، بڑا کچھ کھلا، لیکن کبھی آپ میری ایک بھی کوئی لفظ بول دیں، جملہ بتا دیں کہ خواتین کے حوالے سے میں، چاہے وہ اب دیکھیں وہ مریم اورنگزیب صاحبہ ہے، دنیا نے ان کو مذاق کا نشانہ بنایا ہے، دنیا نے ان کو طنز کیے ہیں، اسی طرح شیری مزاری صاحب کو جگتے لگاتے رہے ہیں، مریم صاحبہ کے ساتھ تو بہت ہی انہوں نے بدتمیزی کی اخیر کیے رکھی ہے، یہ ہوتے رہے۔ اچھا، اور اس کے بعد ہمارے بہت سارے جو دانشور ہیں، تجزیہ کار ہیں، وہ بھی ملوث ہوتے رہے، لیکن آپ نے اشارتاً بھی کبھی میرے منہ سے خواتین کے بارے میں کوئی بات نہیں سنی ہوگی۔ تو یہ درست ہے کہ خواتین کا احترام ہمیں دین بھی بتاتا ہے، ہمارا معاشرہ بھی، ہماری روایات بھی بتاتی ہیں، ہماری قدریں بتاتی ہیں، اور ہماری اخلاقیات بتاتی ہے، ہماری تعلیم بتاتی ہے۔ کاش نہیں بتاتی تو صرف سیاست نہیں بتاتی۔ ہائے ہائے ہائے، کہ گالی گلوچ کا کلچر صرف سیاست نہیں بتاتی۔ وہ بے نظیر صاحبہ کے ساتھ بدتمیزی شروع ہوئی، تو یہ اگر عمران خان کے بارے میں آپ کو اور بتا دوں کہ پیچھے اصل میں یہ روایات شروع کرنے والے تو نون لیگ والے ہیں، انہوں نے گالی گلوچ کی، اس طرح کی سیاست شروع کی، تو اس کے بعد وہ ہر طرف پینیٹریٹ کر گئی، پھیل گئی، سپریڈ ہو گئی،
اور عمران خان جتنے دیکھیں آپ لوگوں کو یہ جو اس وقت ثناء اللہ صاحب ہے یہ ڈنڈی پٹی میں ان کو کہوں گا، آپ تو لوگوں کے ڈنڈی پٹی طبیعت صاف کر دینے کی طاقت بھی رکھتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، اور اس طرح کا مزاج بھی ہے آپ کا۔ میاں شہباز شریف صاحب نے پولیس مقابلوں کے ذریعے وہ کچھ کر دیا ہے جو قانون کے ذریعے ہو نہیں سکتا تھا، جو بدماشوں کے ذریعے نہیں ہو سکتا تھا۔ یعنی آپ کو صرف 2 بندے ابھی میں نے گنوائے، اور ادھر لمبے چوڑے میں کیا کہانیاں وہ شروع کروں، اس وقت ضرورت نہیں۔ اگر عمران خان جو ہے وہ اس طرح اس لیول پہ آ کے آپ کو جواب نہ دیتا تو اب تک آپ اسے کھا پی گئے ہوتے، لیکن اب چونکہ جو ہے جنگ جو ہے وہ بیلس آف پار جو ہے بعض اوقات لوگوں کو ایک سٹیپ پیچھے ہٹنے پہ مجبور کرتا ہے۔ اب سوائے یہ ہوگا کہ ایک دوسرے کی فیملی اور خاندانوں کی تضحیق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلنا، اس لیے اس سے باز آ جائیں، اور عوام میں جو ہے وہ اس سے کوئی اچھا تاثر نہیں پھیلتا، عوام بھی گالی گلوچ پہ لگ گئی ہے۔ اب مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ آپ سب لوگ یہ ہمیں دے رہے ہیں عوام کو دھوکہ، اور پاکستان کے ساتھ فریب کر رہے ہیں۔ اس فریب سے باز آئیں، اپنی جنگ جو ہے نا گالی گلوچ، خاندانی اور خواتین، تو چور، تو بدماش، تو بے غیرت، تو غیرت مند، اس سے نکل کے لوگوں کو پاکستان کی صورتحال کے بارے میں بتائیں، اور یہ بتائیں آپ کر کیا سکتے ہیں۔ آپ ایجنڈا رکھیں کہ 1.5 سال میں کس طرح آپ ملک کی معیشت کو آپ اس زبوں سے اور بحران سے نکالیں گے۔ بات آئے نا، تاکہ بیٹھیں وہ آپ کے مفتیٰ صاحب جو ہیں، یا جو وہاں پہ بیٹھے ہیں وہ جن کو میں ہٹ مین کہتا ہوں، اسحاق ڈار صاحب، ان کو آپ چیمپئن ہیں بڑے معیشت کے، آپ آئیں اور آپ جو ہے وہ اکنامک ہٹ مین بیٹھیں آپس میں اور بتائیں ہمیں۔ آپ نے بھی کہہ دیا کہ جی اگر IMF پیسے نہیں دیتی تو پھر ہم گزرے، ہم پھر گیا ملک، تو وہ IMF جو ہے وہ تو پیسے دیتی اسی لیے ہے کہ یہ ملک جو ہے نا کہیں پنپ نہ جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ IMF کے کون سے قرضے سے ہم معاشی طور پہ خود انحصاری اور وہ انڈیپینڈنٹ ہوئے ہیں، کوئی ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے اس لیے پیسے، وہ تو پہلے کہتے ہیں جی ہماری مرضی کے پروجیکٹس پہ آپ لگائیں گے، کاسمیٹک پروجیکٹس پہ، اصلی پہ نہیں لگائیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، خدا کے لیے ملک کا خیال کریں، وطن کا خیال کریں، باز آ جائیں۔ یہ بہت کام خراب ہونے جا رہا ہے، باز آ جائیں، اقتدار پہ لعنت بھیج کے ایک دفعہ ملک کو بچا لیں، پیچھے پھر لڑ پڑیے گا، پھر لڑتے رہیے گا اقتدار کے لیے، یہ تیرا یہ میرا، یہ لوٹ کھسوٹ پھر جاری۔ ہمارے ساتھ تو آپ نے ہمیشہ کیے، عوام کا نام لے لے کے کیا کچھ نہیں کیا اب تک۔ تو خدا کے لیے یہ نہ ہو۔ اچھا اگلا پھر آپ کو اور بھی بتا دوں کہ کام پھر آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں گے ملک برباد کر کے، ہونا سری لنکا والا انجام ہے آپ کے، انہی کے لیڈروں والا ہونا۔ یہ بھی آپ کو میں عوام کا مزاج بتا دوں، عوام نے ہر جگہ پہ، یہ نہیں تاریخ میں، پھر یہی کیا کہ پھر یہ گھسی ہے گھروں میں، اس نے اندر سے نکالے ہیں گریبان پکڑ کے، اور پھر وہ جلاؤ گھراؤ، مارا ماری، قتل و غارت، اور تماشا ایسا لگا ہے کہ پھر وہ بچہ کسی کا بھی کچھ نہیں۔ بہت شکریہ۔ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور لاہور TV کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔